محمد وآل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ تمام جوانوں کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہم لوگوں کا ظاہراً چوتھا ڈسکس ہے جس میں ہم اور آپ قرآن میں موجود دا اسٹیٹس آف وومین ان قرآن، اس ٹاپک پر ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے خویلہ بنت ثعلبہ، یہ بھی مکے کے رہنے والی ہیں، بہت ہی بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے عرب کے، اور پیغمبر کے جب ہجرت کر کے پیغمبر گرامی اسلام مدینے میں آئے ہیں تو اس دوران میں جو عورتیں جو بچے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں ان میں یہ خاتون بھی شامل ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا کہ جن کی بنا پر قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے، یہ سب سے پہلے مہم ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں۔ اب ہم لوگ ہسٹری کے حساب سے جان لیں کہ بھائی ہاں ان کے والد کا نام ثعلبہ ہے، ٹھیک ہے، مکے کے شخصیات میں سے تھے اور ان کا خاندان بہت بڑی خاندان ہے خاندانی لحاظ سے اگر دیکھیں، اور انہوں نے بھی اسلام جب اوائل میں پیغمبر گرامی اسلام جب بعثت پر پہنچے تو اسی دوران انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے شادی کی ہے حضرت انس بن اوس سے۔ حضرت انس بن اوس وہ بھی صحابی ہیں پیغمبر گرامی اسلام کے، اور خود یہ عورت حضرت خویلہ بھی رسول گرامی اسلام کے صحابی میں سے، یعنی وہ عورت صحابی جو پیغمبر گرامی اسلام کے تھی ان میں سے ایک یہ حضرت خویلہ بھی ہے۔ تو اگر ہم اور آپ ان کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا وہ بہت ہی اسلامی اور تاریخی مسئلہ پیش آیا ہے، وہ مسئلہ بہت مہم ہے کہ اس کے لیے ان کا پورا قضیہ قرآن میں اور تاریخ میں محفوظ رہا۔ انہوں نے جب ان کے ساتھ شادی کی، انس بن اوس کے ساتھ جب شادی کی تو شادی کرنے کے بعد بہرحال ایک دوسرے سے بہت ان کے درمیان محبت تھی، پیار تھی، ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن ایک دن خوب انسان دیکھے انسان کی ایک طبیعت ہے، مزاجن ہوتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم ہے، انسان کی زندگی میں یہ اٹیچ ہے۔ کبھی کسی کام کی وجہ سے انس کو غصہ آیا، ان کے شوہر کو غصہ آیا، اور غصے میں انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ ہے، انتی علیہ کظہر امی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے لیے میری ماں کی طرح ہو۔ عرب میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، انتی علیہ کظہر امی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرب کے جاہلیت میں یہ طلاق کے معنی میں شمار ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی تم کو میں نے طلاق دے دی، اب میں تیرے ساتھ زندگی نہیں کر سکتا ہوں۔ جب یہ غصے میں کہہ کے چلے گئے، غصے میں یہ جملہ کہہ کر وہ چلے گئے، تو عرب کی جاہلیت میں یہ ہے کہ یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے ابد اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے کہ اب اس سے شادی۔ تو اب یہ کب ہے؟ وہ لاسٹ ایج میں ہے، جب ان دونوں نے جوانی گزار دی، بچے ہو گئے اور اب بزرگی کے عالم میں ہے، جب یہ دونوں آخری سٹیج میں ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ایج میں جب انہوں نے یہ جملہ کہہ کے چلے گئے تو یہ حضرت خویلہ نے کہا کہ تم نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، میں خدا سے شکایت کروں گی اور میں پیغمبر سے تمہارے اس شکایت کو لے کے جاؤں گی، تم نے یہ میرے حق میں ظلم کیا ہے کہ ایسے موقع پہ تم نے یہ کام میرے ساتھ کیا۔ چونکہ اب وہ دور زمانہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں زہار۔ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ اس پورے سینٹینس کو ہمارے یہاں ایک احکام شروع ہوتا ہے زہار کے نام سے، ٹھیک ہے۔ زہار پیٹھ کو کہا جاتا ہے عربی میں زہر، ہاں۔ الان ان کا سارا زہری امام حسین نے کس کے لیے کہا تھا؟ حضرت ابوالفضل عباس کے لیے، کہ الان یا آخی الان ان کا سارا زہر، ابھی میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو یہ زہر انت علیہ کا ظہر امی کا یہ جملہ یہ تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، یعنی اب ماں ایک انسان کے لیے محرم ہے نا، ان کی شادی ہم نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، ہے نا۔ تو یہ چیز جب ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کہیں، اپنے ہمسر کے ساتھ کہیں، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حرام ہو جاتا ہے، کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا تھا اس دور میں، جاہلیت کے دور میں۔ اب اسلام نے آ کے اس کو بدل دیا ہے کہ زہار کرنے کیا جرم ہے، زہار کرنے سے کیا واقعاً صیغہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ یہ قضیہ کب ہوا؟ ان دونوں کی۔ تو اب انس کیا ہے، یہ کہنے کے بعد
باہر آیا، باہر آنے کے بعد اب اس کو ریلائز ہو گیا، صحابی رسول میں سے ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے اور رسول کے نظر میں رہنے والا، اب اس کو کیا میں نے کیا کہہ دیا۔ اب جب اس نے یہ کہہ دیا اب شرمندگی ہوئی، آئے اپنے گھر، واپس آنے کے بعد بیوی سے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے یہ کام نہیں کہنا چاہیے تھا اور مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جو کہا تو حضرت خویلہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب تو تم نے کہہ دیا، جاؤ رسول اللہ سے یہ مسئلہ پوچھ لو، ہم دونوں میں تو بہت محبت ہے، پیار ہے، تم نے غصے میں کہہ دی ہے، تم تو دل سے نہیں چاہتے ہو کہ ایسا ہم دونوں جدا ہو جائے، تم نے تو اچانک تمہارے منہ سے نکلا ہے غصے کے عالم میں، اب جا کے رسول اللہ سے پوچھے۔ تو اب یہ کہتا ہے مجھے رسول اللہ سے شرم آئے گی، میں رسول اللہ کے پاس یہ اتنا بڑا جرم کیا ہوں میں نے، اب میں پیغمبر کے پاس نہیں جا سکتا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ چلے جائیں۔ اور یہ حضرت خویلہ خود جو ہے بہت بڑی دانشمند ہے، لٹریچر کے ماہرین میں فصاحت اور بلاغت کے مالک ہیں، ظاہری خوبصورت الگ، اخلاقی خوبصورت، ان میں با اخلاق با ادب، اور ساتھ ساتھ میں لٹریلی پڑھی لکھی عورت تھی، بڑی سمجھدار، یعنی بڑے بڑے بزرگ ان کہتے ہیں جب صحابی رسول میں ان کا شمار ہوں تو بہت بڑی پڑھی لکھی عورت تھی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں پیغمبر کے پاس جاتی ہوں، اور جانے کے بعد یہ شکایت کرتی ہوں۔ پیغمبر کے پاس تشریف لائی، لانے کے بعد کہا یا رسول اللہ انس سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتی، وہ نہیں چاہتے کہ ہم دونوں آپس میں جدا ہو جائیں، اور اس عمر میں اس آخری سٹیج میں کون چاہے گا کہ ایک دوسرے سے جدا ہو۔ تو پیغمبر نے فرمایا اے خویلہ میں تو صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ تم اس کے لیے حرام ہو گئی ہو، تم اس پر حرام ہو چکی ہو، اب تم اس کی جو میں جب تک یہ مسئلہ ہے وہ یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس کے لیے حرام ہو۔ تو پیغمبر سے وہ کہتی یا رسول اللہ کچھ اس مسئلے کا حل کیجئے آپ، یہ تو میں بھی سمجھ رہی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گیا ابھی، اب آپ کچھ اس مسئلے کا حل دے دیجئے کہ زہار کا مسئلہ حل ہو جائے۔ پیغمبر نے پھر وہیں تکرار کیا میں تو اس کے علاوہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ جب یہ کہا تو یہ عورت یہاں سے بارگاہ الہی میں روتی ہوئی شکایت کرتی ہے۔ اب اس شکایت کو قرآن نے ریکارڈ کیا، یہ عورت شکایت کرتی خدایا میں نے پوری عمر اس کے لیے دے دی، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، اب اس عالم میں خدایا کچھ راہ حل اس مسئلے کا دے۔ تو سورہ مجادلہ مینس شکایت کرنا، جدال سے نا، مجادلہ ریکویسٹ کرنا کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لینا، اس سے سورہ مجادلہ شروع۔ سورہ مجادلہ کی 4 آیت میں اس خاتون کا ذکر کیا۔ میں پہلے وہ آیت ذکر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بعد وہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھ میں آتا رہے۔ سورہ مجادلہ کی 1 سے 4 آیت تک آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ کس طرح خدا ہم اور آپ کو سمجھاتا ہے۔ جب اس عورت نے شکایت کی بارگاہ الہی میں سجدے میں گری، سجدے میں گرنے کے بعد خدا سے گڑ گڑانے لگی، دعا کرنے لگی خدایا اس عالم میں آپ اس کا کوئی حل مجھے دے دیں۔ اب جب شکایت کی قد سمع اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ کہتے ہیں قد سمع اللہ، بے شک خدا نے سن لی، کیا سن لی؟ قول التي تجادلك في زوجها، جس نے آپ سے اپنی شوہر کی شکایت کی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے کہ اس کو خدا نے سن لیا۔ وتشتکی الی اللہ، اور اس نے خدا سے بھی شکایت کی، خدا سے گڑ گڑائے، خدا سے بھی مانگے۔ واللہ یسمع تحاورکم، تو آپ دونوں میں جو مکالمہ ہوا ہے، جو ڈسکس ہوا ہے، جو باتیں آپ نے ان کو کی، انہوں نے آپ سے کی، وہ بھی خدا نے سن لی ہے، کیونکہ ان اللہ سمیع بصیر، کہ بے شک خدا سننے والا ہے اور خدا دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ شروع ہوتا ہے الذین یظاہرون منکم من نسائکم ما ہن امہاتہم، کہتے ہیں کہ الذین یظاہرون، جو لوگ زہار کے طور پر، یعنی زہار مین یہ جملہ استعمال کرتے ہیں یہ کہہ کر منکم اپنے، تم میں سے، تم انسانوں میں سے، من نسائکم اپنی بیویوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ قرآن آ کے کہتا ہے کہ ما ہن امہاتہم، یہ حقیقت میں ان کی ماں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے ان امہاتہم الا اللائے ولدناہم، کہ ان کی ماں وہ ہے جن سے یہ پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ ان کی بیویاں ان کی ماں ہیں، بلکہ ان کی مائیں وہ ہیں جن سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، یہ لوگ کیا ہے؟ یعنی یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، جو معقول نہیں ہے، بیہودہ باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، ہاں اگر یہ کرنے کے بعد بھی خدا سے مغفرت مانگے،
خدا سے عفو و بخشش کے طلبگار ہوں تو خدا عفو و بخشش کرنے والا ہے۔ خوب یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ یہ مسئلہ جو ان دونوں کے درمیان پیش آیا ہے، اب آنے کے بعد کیا ہے، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون، لیکن اب کچھ لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ وہ انتی علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی مرتبہ ہو، یہ کہہ کہ ختم ہو جائے، تو خدا کہتے ہیں یہ تو بالکل غلط بات کر رہے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ لہٰذا ہمارے معصومین نے کہا کہ زہار گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے بیوی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تو وہ توبہ و استغفار کے ذریعے بہت سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن زہار وہ گناہ ہے جو توبہ و استغفار سے بھی بخشا نہیں۔ اتنا بڑا گناہ، ایسا مت کرو، ایسا ہی گناہ ہے، یہ قول زور ہے، اس طرح کی باتیں مت کرو۔ لیکن ہاں والذین یظاہرون من نسائہم، ہاں کچھ لوگوں نے زہار کا لفظ استعمال کیا اپنی بیویوں کے لیے، لیکن ثم یعودون، پھر اس کے بعد وہ پلٹنا چاہتا ہے، انہیں پتہ چل گیا، ریلائز ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، اب وہ پلٹنا چاہتا ہے کہ اس کام سے، وَلِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے پلٹنا چاہتے ہیں، یعنی اس جملے سے وہ پلٹنا چاہتے ہیں، یعنی وہ طلاق نہیں دینا چاہتے ہیں، ہاں وہ اس جملے کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، خلاصہ اس سے وہ شرمندہ ہو چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قال فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو ان کے لیے کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ زہار، کفارہ زہار فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو پہلے تو وہ کیا کریں، تحریر رقبۃ، غلام کو آزاد کر لیں، پہلی سزا یہ ہے کہ وہ کیا کریں، غلام آزاد کریں، من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون به، قبل از ان کہ وہ اپنی اس بیوی سے ملے، وہ کیا کریں، ایک غلام کو آزاد کریں، یہ پہلے ہے، ذالکم توعظون به، یہ تم لوگوں کے لیے نصیحت ہے، واللہ بما تعملون خبیر، دیکھو خدا جو کچھ تم لوگ انجام دیتے ہو اس سے باخبر ہے۔ تو پہلا کفارہ کیا ہوا علی صاحب، ایک غلام کو آزاد کرنا، یہ پہلا کفارہ ہے، کس کا، جو کہتا ہے کہ زہار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انت علیہ کظہر امی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اب وہ کہنے کے بعد پشیمان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، تو اب پلٹنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں بھی اب غلام پیدا نہ ہو تو کیا کریں، فمن لم یجد، لیکن اگر غلام پیدا نہ ہو جائے، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو وہ اپنی بیوی سے نزدیک ہونے سے پہلے 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھیں، 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھیں، اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو مسلسل روزہ رکھیں۔ لیکن فمن لم یستطع، تو جو روزہ بھی نہیں رکھ سکتے تو وہ کیا کریں، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، تو وہ 60 مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائیں، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم، کہا کہ وذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ وہ چیزیں جو ایمان، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ ایسا کام کریں، اگر ایمان رکھتے ہو تو یہ کام کریں۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ خدا کی حدود ہیں، حد بندیاں ہیں، خدا کے احکام ہے، شریعت ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن جو یہ نہیں کرتے، انکار کرتے، ان کے لیے شدید عذاب ہے، وہ نہ کفارہ دیتے ہیں، وہ زہار کا لفظ استعمال کرو، کفارہ بھی نہ دیں تو ان کے لیے زہار عذاب علیم ہے۔ یہ 4 آیت کس سے مربوط ہیں، اس مسئلے سے مربوط ہیں۔ اب آئے کون، جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئے، وہ شکایت کر رہی ہے نا، خدا سے شکایت کر رہی ہے سجدے میں، پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، تو عائشہ کہتی ہے کہ خویلا اب اٹھ جاؤ، پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی، وحی نازل یہ آیتیں ہوئی، یہ آیتیں نازل ہوئی تو شاید لگتا ہے کہ تیرے بارے میں، تو اتنے میں پیغمبر گرامی اسلام تبسم کے ساتھ خویلا، خویلا کے لفظ استعمال کرتے، خویلا کہاں ہو، خویلا کہاں ہو، جیسے خویلا آئی تو یا رسول اللہ کیا حکم ہے بتائیے، کا خویلا تم نجات پا گئے، خدا کا حکم آ چکا ہے۔ خدا کا حکم کیا تھا، یہ ہے۔ تو اب اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام انس کے لیے کسی کو بھیج دیتا ہے کہ جا کے انس کو بلا کے لے آؤ۔ جب انس کو بلا کے لایا تو پیغمبر نے فرمایا انس تم نے یہ کیا کر دیا، تم تو صحابی رسول ہو۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شرمندہ ہوں میں۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں چلو اگر ایسا ہے کیا تم کسی غلام کو آزاد کر سکو گے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس اتنی آمدنی نہیں، اتنے مال نہیں کہ میں غلام کو آزاد کر سکوں۔ کہا اچھا تم غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تو تم یہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھ سکتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اگر دن میں پانی نہیں پیوں تو میں نابینا ہو جاتا ہوں، تو میں یہ بھی نہیں کر سکتا یا رسول اللہ۔
تو پیغمبر فرماتا تیسرا کام کیا تم 60 فقیروں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تب کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ مدد کریں تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تب پیغمبر فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تیری اس چیز میں مدد کروں گا، تم جاؤ فلانا کے پاس اس سے خورمہ لے لو اور غریبوں میں کو بانٹ دو۔ اس طرح یہ قضیہ کیا ہوا؟ شروع ہوا۔ اس سے ایک بہت مسئلہ وجود میں آیا عالم اسلام میں، وہ زہار کا لفظ جاہلیت کے زمانے کا طلاق ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس طرح طلاق دیا جاتا تھا، اور اسلام نے کب اسے رد کیا ہے؟ اس مسئلے کے بعد اس کا انکار کیا، نہیں تو تب تک زہار کا لفظ بھی چلتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی زہار کا لفظ استعمال کریں اور اپنی بیوی کی طرف پلٹنا نہ چاہیں تو طلاق ہو جاتی تھی، اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے کہا کہ یہ لفظ کبھی استعمال نہ کرو، زہار کا لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، اس کو انکار کر دیا۔ اب جب زہار کا لفظ استعمال ہوا، اب ایک شخص زہار کے لفظ اگر اب شریعت میں ہمارے یہاں استعمال ہو جائے تو علماء کہتے ہیں اگر کسی نے ایسا شروع کیا تو اسے یہ 3 کفارہ دینا پڑے گا اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ہاں دیکھیں وہ تو قصد کے اوپر ہے نا، آپ ویسے تو ہمیں اس طرح کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے جس کے ذریعے ہم گناہ میں مبتلا ہو جائے نا، ہے نا۔ باقی اگر آپ نے ایک ہی ٹائم میں کئی دفعہ استعمال کیا، انت علیہ کظہر امی، انت علیہ کظہر امی، کئی دفعہ اس ٹائم کئی ٹائم، جیسے طلاق 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 اہل سنت میں ہے، ویسے ہی 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم کئی ٹائم ہم نے ایسا استعمال کیا تو علماء فرماتے ہیں جتنا ٹائم آپ نے، جتنی مرتبہ آپ نے ذکر کیا ہے اس جملے کو، اتنا آپ کو کفارہ دینا ہے۔ اور یہ کفارہ چوائس بھی نہیں ہے کہ آپ نے کہا میں بس ایک فقیر آزاد کر دوں گا، نہیں، یا میں روزہ رکھ لوں گا، یہ نہیں، یہ بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، وہ نہیں کر سکتے 2 مہینہ روزہ رکھو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو لاسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ فقیروں کو کھانا کھلاؤ، یہاں پہ یہ ہے۔ تو اب ایک مسئلہ ہمیں کیا واضح ہوا؟ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ زہار کا لفظ کبھی ہم استعمال نہ کریں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام میں سے ابھی شریعت اسلام میں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی سے یہ ہو جاتا ہے غلطی سے، یا اس نے عمدن جان بوجھ کر یا غلطی سے اس نے کر دیا، تو وہ اگر چاہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہے تو کیا کریں؟ یہ کفارہ دیں۔ اور اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اسے اگر نہیں رہنا چاہتے ہیں، یہ دونوں آپس میں نہیں بنتی، طلاق لینا چاہتے ہیں تو طلاق لے لیں، نہ کہ زہار کریں۔ کیا لیں؟ طلاق لے لیں، زہار نہ کریں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر مثلا انسانوں سے اس طرح کے بارہا ہو جاتے ہیں نا غلطیوں سے، اس طرح اگر ہم اور آپ سے کہیں ٹائم ہو جائے، تکرار ہوتی رہے اور انسان اس پہ توجہ نہ دے، ہلکا لے لے، اس پہ بھی ہم اور آپ کو کیا ہونا ہے؟ کفارہ دینا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ہم اور آپ کیا مانیں؟ ایک سیریس مان کر چلیں۔ تو لہٰذا اس عورت کا قضیہ جو ہے، اس خاتون کا قضیہ اس مسئلے سے شروع ہوا ہے۔ خود یہ بہت بڑی پڑھی لکھی عورت ہے۔ تو عمر خطاب کے دور میں ایک کسی موقع پر عمر خطاب کو جب وہ خلیفہ بنے ہوئے تو اس دور میں نصیحت کرتی ہے کہ عمر میں تم کو لکڑی لے کر چلتے ہوئے، جب تم عمیر کہہ کے ہم لوگ لفظ، یعنی عمیر چھوٹا عمر کہہ کے جب ہم تجھے لقب دیتی تھیں، اس دور سے میں تجھے جانتا ہوں، تم نے اس مسئلے کو ایسا کیوں کیا؟ تو عمر کی جملہ مشہور ہے اس کے لیے کہ یہ خاتون اتنی پڑھی لکھی ہے کہ اگر اگر مجھے نصیحت کرے تو صبح سے شام تک مجھے اس کے سامنے رہنا پڑے، میں کھڑا رہوں گا، ایک اعتراض اس پہ نہیں کروں گا۔ اتنی بڑی شخصیت بنی ہے عورت بعد میں۔ تو خلاصہ اس سے جو ہم اور آپ کو اس قضیے سے جو ملتا ہے، بہت بڑے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ کلمہ زہار، یعنی ایک انسان اگر دل سے پکارے خدا سے تو خدا اس کی بات کو بھی سن لیتا ہے۔ کہ پیغمبر گرامی اسلام نے جب انہیں رد کر دیا کہ اب یہ مسئلہ ایسا نہیں ہو سکتا، تب بھی جب اس نے خدا سے شکوہ کی، خدا سے شکایت کی، تو خدا نے ان کی بات کو سنی، اور جس کے بعد سے ایک بہت بڑا مسئلہ عالم اسلام سے اٹھ گیا کہ زہار کا جو اب ہم اور آپ کبھی کہتے ہیں نا کہ ہم جھوٹی قسم لیتے ہیں تو ہمیں یہی کفارہ دینا پڑتا ہے، تو کفارے کا جو فلسفہ، جو غلام آزاد کرنی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام ہمیشہ کبھی بھی کسی غلامی میں رکھنا نہیں چاہتا، غلاموں کو ہمیشہ آزاد کروانا چاہتا ہے کہ لوگ غلامی میں نہ رہے۔ یعنی امام زین العابدین کے بہت بڑا کام یہ تھا کہ امام ہر سال کئی تعداد میں غلام اور کنیز خرید کے لاتے تھے، ان کو تعلیم، ان کو علم سکھاتے تھے، اور سکھانے کے بعد ان کو 1 سال کے بعد عید کے موقع پر آزاد کر دیتے تھے۔ یہ امام زین العابدین کا ہمیشہ رکھتے، جبھی تو امام زین العابدین کی انہی کارناموں کے بعد امام باقر کے لیے، امام جعفر صادق کے لیے پلیٹ فارم بنا، کہ جب قال الصادق قال الباقر کے لیے یونیورسٹیاں بنی، یہ سب خود امام زین العابدین کی قربانیاں تھیں۔
جتنی دعائیں امام زین العابدین کی ہیں، کتنے امام رسالۃ الحقوق امام زین العابدین ہے، دعائیں صحیفہ سجادیہ، کبھی آپ لوگ اسے پڑھ لیجئے صحیفہ سجادیہ کو، تو ان میں ہم اور آپ کو کس طرح کی دعائیں کی، کس طرح دعا کرنی چاہیے، یہ حتی ہم اور آپ کے پاس جو سورس جس میں زیادہ دشمنوں کا ہاتھ نہیں گیا نا، جس میں سے دشمنوں کی طرف سے کوئی ریکارڈ پیش نہیں آئی ہے، وہ بہترین سورس دعائیں اور زیارتیں ہیں جو ہم تک اور آپ تک پہنچی ہے۔ تو خدا کا شکر کریں کہ اس طرح کے موضوعات جو ہم اور آپ تک موجود ہیں، تو قرآن میں موجود ان آیتوں سے، قرآن میں اگر ان عورتوں کا ذکر ہے تو ان کے ایک کارنامے کی بنا پر، ہم لوگوں نے پچھلے درس میں بھی دیکھا کہ ایک عورت نے بھی وہاں پہ اپنے ایک چھوٹا سا کام ایک ہی پیریڈ میں کیا، لیکن اس کا ذکر بھی خدا نے قرآن میں رکھا۔ اسی طرح ان کا بھی ذکر، حضرت خولہ کا بھی ذکر قرآن میں اسی تذکرے سے رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اور آپ بھی خود کو قرآن سے نزدیک کرنے کی کوشش کریں، اس طرح کے واقعات سے خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے انشاءاللہ اپنے ان پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اپنی دینی تعلیم پر بھی، دینی ویلیوز پہ بھی زور دینے کی کوشش کریں۔ جو آپ لوگ سیکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، میں ہمیشہ آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں وہ بھی دین ہے، یہ دین سے جدا نہیں ہے۔ جو آپ لوگ پڑھ رہے ہو اس کو دین، لیکن صرف جہد دیجیے۔ دیکھیے پڑھائی آپ بھی کر رہے ہیں، ایک ایتھیسٹ بھی کر رہا ہے نا، پڑھائی آپ بھی کر رہے ہیں، ایک ہندو بھی کر رہا ہے، پڑھائی آپ بھی کر رہے ہیں، ایک سکھ بھی کر رہا ہے، پڑھائی آپ بھی کر رہے ہیں، ایک بدھسٹ بھی کر رہا ہے۔ تو صرف اگر ہم اور آپ یہی سمجھے کہ مجھے یہ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اور جس طرح دوسرے لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں مجھے بھی ایسے جیتنا ہے، تو گویا آپ نے اپنی پڑھائی کو جہد نہیں دیا، اپنے پڑھائی کو ایک ڈائریکشن نہیں دیا۔ آپ اپنے اسی پڑھائی کو جو دین ہے اس کو ڈائریکشن دیجیے خدا اور رسول کے لیے، اس کو ڈائریکشن کے لیے حضرت زہرا کے لیے، اس کو حتی اپنی پڑھائی میں اپنی ریسرچ کو آپ لوگ کیا کیجئے۔ پھر دیکھیے کوئی بھی چیز اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم اور آپ کو عذر چاہیے۔ آپ نے تحقیق کی کیا کیجئے، میں یہ تحقیق امام زمانہ کے لیے، حضرت زہرا کے لیے ہدیہ کر دیتی ہوں۔ ان ایام میں آپ لوگ کلاسوں میں آئے، اپنی ریسرچ کر رہے ہیں، کلاسوں میں آپ لوگ لائبریری میں جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو کوئی تحقیق آپ کو سمجھ میں آئے، اپنے کسی دوست کے لیے ٹائم دینا چاہتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، جائیے میں ہدیہ کرتی ہوں اس کا ثواب، مثلا حضرت زہرا کے لیے، امام حسین کے لیے، بہت سی برکتیں ہیں ان چیزوں سے۔ اہل بیت سے ہمیشہ خود کو منسلک، کبھی صدقہ نکالیے، میں آج مثلا 2 روپے صدقہ کسی غریب کو دوں گا امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس سے عذر بنائیے، دعاؤں میں جائے، ایک دوست کے دوسرے دوست کی مدد کیجیے، صرف یہ کہہ کہ خود امام زمان کے لیے میں یہ کام کروں۔ تو اپنے کو، اپنی پڑھائی کو نسبت دیجیے کسی معصوم سے، تبھی آپ کو جہد ملے گا، تبھی آپ کو ڈائریکشن ملے گا، نہیں تو ہم اور آپ میں اور ایک ایتھیسٹ میں کوئی فرق نہیں نظر نہیں آئے گا۔ صرف پڑھ کے لکھنا، کالے اکشر کو رٹنا اگر ہدف و مقصد ہے ہم اور آپ کا، تو ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ ایگزام میں وہ بھی 25% لائے گے، 100% لائے گا، ہم اور آپ بھی اسی کو پڑھ کے جائے 100% لے آئیں گے۔ لیکن اگر آپ جہد دیں گے تو آپ کے 25% میں یا 80% میں، اس کے 80% میں فرق ہے۔ آپ نے ایک مقصد کے لیے اس پڑھائی کو کی ہے، اور میں نے ہمیشہ عرض کیا نا کہ ہم اور آپ جب کچھ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو ہمارے والدین خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارے اور آپ کے آج کے دور میں ہمارے اور آپ سے زیادہ 70 گنا ہمارے والدین سے زیادہ کون ہمارے لیے دعا کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں؟ امام زمان۔ ہم اور آپ اگر پڑھیں گے، لکھیں گے، جہد دیں گے نا، امام زمانہ سب سے زیادہ ہم اور آپ سے خوش ہے۔ آپ میں اور دوسروں میں فرق اسی بنا پر ہے کیونکہ آپ کے لیے معصوم ہے، آپ کے لیے وارث ہے، ہادی ہے۔ تو ہم اور آپ دوسروں کی طرح ہیپی بن کر، لاوالی بن کر، لیبرل بن کر کیوں جئیں؟ ہم اور آپ ایک متمدن شخص بن کر جئیں نا، کہ ہمارے لیے کوئی دیکھنے والا ہے، ہمیں کسی کے سامنے حساب دینا ہے، ہمیں کسی کے سامنے کچھ کہنا ہے، ہمارا رہبر موجود ہے، ہمارا معصوم امام موجود ہے، ہمیں ان کو کچھ منہ دکھانا ہے۔ میری ان حرکتوں کی وجہ سے، میرے ان کاموں کی وجہ سے معصوم امام ہم سے جدا نہ ہو، معصوم امام ہم سے ناراض نہ ہو۔ لہٰذا انشاءاللہ اپنی پڑھائی کو جتنا جہد دیں گے آپ، اتنا آپ کی پڑھائی میں، آپ کی عمر میں، آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو اس طرح کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ان جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پروردگارہ ان سب کو اپنے تعلیم میں اور اپنے ریسرچ میں کامیابی عطا فرما، پروردگارہ ان سب کو اپنی قوم و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔